الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا درس ہمارا تیمم کے مسائل سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور پانی اسے میسر نہیں ہے، تو ایسا شخص پاک زمین سے، پاک مٹی سے تیمم کر لے اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کے تعلق سے یہ فرمان ہے، ان الصعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، کہ پاک مٹی، پاک زمین یہ ایک مسلمان کے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے۔ تو 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو آدمی تیمم پر گزارا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 322 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ترمذی میں 124 نمبر پر، اور سنن نسائی میں پہلی جلد میں 171 صفحے پر موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث کئی جگہوں پر موجود ہے۔ تیمم کے تعلق سے کہ تیمم کب درست ہوگا، کب جائز ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو، چاہے پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی کے استعمال میں کسی قسم کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، بیماری ہونے کا ڈر ہے، یا سخت ٹھنڈک ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا ہلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جب بھی پانی کے استعمال میں دشواری اور عاجزی ہو، اس وقت تیمم کرنا مباح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اس سلسلے میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاح پڑھائی، آپ نے امامت فرمائی، اور آپ نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما منعک ان تصلی، تم نے ہمارے ساتھ صلاۃ کیوں نہیں پڑھی، تم الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت ہو گئی، میں جنوبی ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تم زمین سے پاکی حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ زمین سے پاکی حاصل کرنے کا مطلب تیمم کر لو، تیمم کرنا تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 344 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 682 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، تو اس کی وجہ سے صلاۃ چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ تیمم کر کے صلاۃ ادا کیا جائے گا، اور تیمم غسل کی طرف سے بھی کافی ہے، جس طرح وضو کی طرف سے کافی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، اور ہم میں سے ایک شخص کو پتھر کی چوٹ لگ گئی، اس کے سر پہ پتھر لگنے کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور اتفاق کی بات، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو احتلام ہو گیا، اسے غسل کی ضرورت ہو گئی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا میرے لیے تیمم کرنے کی رخصت ہے؟ کیا میں غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے غسل کی ضرورت ہے؟ تو بعض لوگوں نے اپنی نادانی کے باوجود یہ فتویٰ دے دیا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، جبکہ پانی تمہارے پاس موجود ہے، پانی پر تم قادر ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے رخصت کہاں ہے؟ اس شخص نے دین کی قدر اس شخص کے دل میں اتنی تھی کہ جب اللہ نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے تو اس نے غسل کر لیا، اور غسل کی وجہ سے اس شخص کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ جب یہ قافلہ، یہ جماعت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے والوں پر بددعا فرمائی۔ آپ نے کہا، قتلوا قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔
کیوں نہیں انہوں نے سوال کیا جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کے لیے تیمم کرنا کافی تھا، تیمم کرنا کافی تھا، اس کے لیے غسل ضروری نہیں تھا، جبکہ غسل کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ غلطی کی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 326 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کے بدلے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے وضو کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے، اور خطرہ ہونے کی صورت میں، اندیشہ ہونے کی صورت میں بھی غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے، وضو کے بدلے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا گیا تو ایک رات جو نہایت سخت قسم کی ٹھنڈک والی رات تھی، کہتے ہیں انہیں احتلام ہو گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سخت ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا، مجھے خطرہ لگا کہ اگر میں غسل کر لیتا ہوں تو مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر لیا، اور چونکہ یہی امیر تھے لوگوں کے، اس لیے لوگوں کو فجر کی صلاح انہوں نے تیمم کر کے پڑھا دی، اور لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، لوگوں کو بتایا بھی کہ سخت ٹھنڈی ہے، خطرہ ہے، اس لیے میں نے تیمم کر کے تم سب کو صلاۃ پڑھائی ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمرو، تم نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں فجر پڑھا دی۔ تو عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو اس آیت کو یاد کر کے میں نے تیمم کر لیا اور میں نے لوگوں کو صلاۃ پڑھا دی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا، آپ ہنس پڑے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ صحیح سنن ابی داؤد کی 323 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ انکار کرتے۔ آپ اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ غلط باتوں کو رد کریں اور صحیح باتوں پر لوگوں کو قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ جانا یہ حدیث تقریری ہے، اور اس کے مطابق یہ سنت تقریری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور سخت دشواری کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں غسل کے بدلے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہ سعید جو فرمایا پاکیزہ سعید سے تیمم کرو۔ تو سعید کا مفہوم کیا ہے؟ سعید کو عام طور پہ ہمارے ہاں اردو میں مٹی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن لسان العرب جو عربی زبان کی لغت کی معروف کتاب ہے اس میں سعید کا مفہوم لکھا ہے الارض، زمین۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارض یا مٹی کے لیے جو اور الفاظ تھے وہ استعمال کرنے کی بجائے سعید کہا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ زمین جو پوری کی پوری زمین پاکیزہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے، تو روئے زمین پر کہیں بھی، زمین کے چہرے پر، زمین کی پشت پر کہیں بھی ہاتھ پھیر کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی ہو، چٹان ہو، رمل ہو، پہاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہیں بھی روئے زمین کے اوپر جو حصہ ہے اس پر کہیں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مٹی ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ مٹی میسر نہیں ہے۔ مٹی میسر ہونا ضروری نہیں ہے، کھلی زمین میسر ہو اس پر ہاتھ مار کر کے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں اجنبت فلم اصب ماء، میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی میسر نہیں تھا، تو میں نے فتمعقت فی الصعید وصلیت، میں زمین پہ لوٹ پوٹ لیا اور میں نے صلاح پڑھ لی۔ انہوں نے سوچا کہ تیمم میں جو وضو کے بدلے ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ اور چہرے پہ تیمم کرنا ہوتا ہے، اور جب میں مجھے غسل کی ضرورت ہے تو شاید پورے بدن کو مٹی
پورے بدن پہ مٹی لگا لیا جائے، اس لیے وہ لوٹ پوٹ لیے مٹی پہ اور صلاح پڑھ لی۔ جب وہ سفر سے واپس ہوئے تو کہتے ہیں میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھذا وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 347 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 368 نمبر پر موجود ہے۔ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کرنا کافی تھا، اور پھر آپ نے بتایا کہ کتنا کرنا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور اس کے بعد ہاتھوں میں کر کے پھونک دیا، یا پھونک دے یا آدمی جھاڑ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا اور اپنی ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ اتنا ہی کافی تھا کہ ایک بار زمین پہ ہاتھ مارتے اور اس کے بعد میں چہرے کا مسح کر لیتے اور ہاتھ کا مسح کر لیتے، یہ تیمم کافی تھا۔ تو یہی تیمم کا طریقہ ہے، اور یہ اصل یہ ہے تیمم میں کہ یہ وضو کے قائم مقام ہے، اور وضو سے جو چیزیں جائز ہو جاتی ہیں وہ تیمم سے بھی جائز ہوں گی۔ اور جیسے کہ وضو کو صلاۃ کے وقت سے پہلے کیا جاتا ہے، ایسے ہی تیمم کو صلاۃ کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے ایک وضو کے ذریعے جتنی بھی صلاتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح سے تیمم کے ذریعے بھی وہ ساری صلاتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیمم سے فرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے، نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، سنتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، سارے کے سارے۔ جہاں تک نواقض کا مسئلہ ہے کہ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ تیمم ان سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ جب پانی مل جائے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اگر کسی نے تیمم کیا ہو تو پانی مل جانے کی وجہ سے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں جو صلاتیں پڑھ چکا ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے پانی سے عاجز ہونے کی صورت میں یا خوف اور اندیشہ ہونے کی صورت میں یا میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا تھا، تو جب وہ عاجزی ختم ہو جائے اور پانی میسر ہو جائے اور پانی پر انسان قادر ہو جائے اور وہ خطرہ ٹل جائے تو پھر اس کے بعد اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جو صلاتیں پڑھ چکا ہے اس حالت میں تیمم کی حالت میں تیمم کر کے تو وہ صلاتیں سب اس کی درست ہیں، صحیح ہیں، اور ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر میں نکلے اور صلاۃ کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے وضو کے بدلے، چونکہ پانی نہیں تھا اس لیے انہوں نے تیمم کر کے صلاۃ ادا کر لی۔ پھر انہیں جب پانی ملا اور ابھی صلاۃ کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، صلاۃ کا وقت باقی تھا، ایک شخص نے وضو لوٹایا اور دوبارہ صلاۃ پڑھی، اور دوسرے شخص نے کہا میں صلاۃ پڑھ چکا ہوں تیمم کر کے، اس لیے اس شخص نے صلاۃ نہیں لوٹائی۔ پھر وہ دونوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے اپنی اپنی بات بتائی، اپنا ماجرا سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے صلاۃ نہیں دہرائی تھی جبکہ وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصبت السنہ، تم نے سنت کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کیا ہے اور تمہاری صلاۃ کافی ہے۔ اور جس شخص نے وضو کر کے صلاۃ دہرا لی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا ثواب ہے، کیونکہ ایک بار تم نے تیمم سے پڑھا اور ایک بار تم نے وضو کر کے پڑھا تو تمہیں دوہرا ثواب ہے۔ اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 327 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے، دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن یسار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، دونوں ہم ابو جہیم انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو ابو جہیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل، ایک جگہ کا نام ہے، بئر جمل کے پاس سے آئے اور ایک شخص نے آپ سے ملاقات کر کے آپ سے سلام کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ قریب کی دیوار پر گئے اور آپ نے دیوار پہ ہاتھ مارا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں
337 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 369 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوار پر ہاتھ مار کے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو تیمم کے مسائل اس طرح مکمل ہوئے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔